ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج بڑا ہی خصوصی پروگرام ہے۔ خصوصی پروگرام اس لحاظ سے ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا، کبھی ہم نے اس بات کی فکر کی کہ جو عبادتیں، جو طریقہ کار ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں اور روزمرہ کی زندگی کے لیے ہم پہ بتائے ہوئے، ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، اس کا ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا سے وہ روحانی طور پہ ایک بندے کو اللہ سے قریب کر رہی ہوتی ہیں؟ اس پہ تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ جسمانی طور پہ اور مینٹلی اینڈ سائیکولوجیکل طور پہ بھی بہت ساری بیماریوں سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے تو بلایا تھا گلوبل پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس، لیکن ہمیں تو پتہ چلا کہ وہ بہت اچھے اسکالر بھی نکلے ہیں، ڈاکٹر علی عمران صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک اور ریگولر کالر ہیں اور آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، ڈاکٹر احمد زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر احمد زمان صاحب۔ وعلیکم السلام سر، خیریت ہے سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آج خیریت؟ بہت خوشی ہوئی سر علی عمران صاحب کو دیکھ کے، اکثر پروگرام میں ان کی جو شرکت ہوتی تھی، اور آج بھی خوش ہو گیا کہ ان کو میں نے دیکھ لیا سر۔ واہ، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں۔ اور ایک سر تھوڑی سی چھوٹی سی گزارش سر جناب، وہ یہ ہے کہ سر اللہ کی پاک ذات جب قرآن مجید میں کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، تو ہم بندے جو ہیں، جو بری ہوں یا اچھی باتیں ہوں، اس سے اوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ اس لحاظ سے کہ معاشرہ ہمیں یہ کیا کہے گا۔ آپ ہو سکتا ہے کہ سمجھ سکتے ہیں، کچھ سوالات ہم گول کر لیتے ہیں اور ان کو موضوع نہیں سمجھتے کہ جو ہے مطلب آن ایئر ہم بات کریں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل تو آپ صحیح میری یہ گزارش چھوٹی سی ہے، کل بھی میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا اس پہ کہ ڈائٹری کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کینسر کے حوالے سے، اس میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ سب جانتے ہیں، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف ہم لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے کالرز بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ بالکل تو آپ صحیح کائنڈلی کہہ رہے ہیں، ڈیو ریسپیکٹ جو ہے، یہ اس کو برا نہ مانیے گا اس چیز کا۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے یہ ہو۔ تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس طرح کے سوالات کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، تو اس کا پہلے سے ہی کہہ دیں کہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی، میں ابھی آپ کو اس کا جواب، ارے سر ہم کیوں برا مانیں گے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، کچھ سوالات عموماً ایسے ہوتے ہیں جو کہ میرے سامنے جس اسپیشلٹی کے ڈاکٹر آئے ہوئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ نیورولوجسٹ ہیں اور ان سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے جو کہ ان کی اسپیشلٹی کا حصہ نہیں ہے، تو دیکھیں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ بات وہی آگے پہنچانی چاہیے جو کہ انتہائی مستند ہو۔ تو میں اسی لیے، ایک تو بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس بات کا کمپلیٹ جواب نہ دے سکیں، ہم اس سوال کے لیے ہم باقاعدہ ایک پروگرام کر لیتے ہیں۔ دوسری بات، کچھ سوالات ایسے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار جب ہمارا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو ہمارے گھر میں بزرگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہوتا ہے میڈیکل سائنسز میں، کچھ باتیں جو کہ ہم لوگ، ظاہر بات ہے کہ ہم ڈاکٹر تو خیر چلیں بہت سی باتیں سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی، ایک ہمارے یہاں شرم اور حیا، یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی بھی ہے، تو اس باتوں کو ہم سم ٹائمز، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اس وقت، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آئدر وہ کمفرٹیبل ہے اس بات پہ یا نہیں ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا دیکھیے، جیسے بھی آپ نے وضو کا کیا، میں تھوڑی سی اس بات کو وہاں کر کے، وضو دیکھیے صلاۃ کے لیے کیا جاتا ہے، صلاۃ نماز کے لیے۔ اب وضو تو جسمانی صفائی دیتا ہے، انفیکشن سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کلیننس ہے، چاہے اورل ہو۔ اب جب صلاۃ آپ جاتے ہیں تو صلاۃ دیکھیں اس میں ایک جسمانی حرکت ہے جسے ہم ایکسرسائز کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے اندر ذہنی صحت بھی ہے، کیونکہ جب آپ جھکتے ہیں بلڈ سپلائی برین کی بڑھتی ہے، آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر بیٹر ہوتے ہیں، آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے، اللہ سے لو کے، اللہ سب کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے آپ کا ڈپریشن، انزائٹی، فیئرز، دیکھیں فیئر کوز ہے، نوکری چلی جائے گی، رزق کہاں سے ملے گا، بچہ اچھے اسکول میں نہیں جائے گا۔ جب اللہ کا فیئر آ جاتا ہے، جیسے ایک پرندے کے پاس ہے، وہ کبھی فکر نہیں کرتا میں جب نہیں ہوں گا تو ان پرندوں کو کون دے گا۔ اللہ اگر پرندوں والا توکل اور خوف الہی دے دے، اور درختوں والا، تو ہر نیم کا درخت دیکھیے ہمیشہ ہرا ہے، چاہے پانی وہاں سرکاری۔ تو اسی طرح صلاۃ جب یہ آپ میں نکال دیتی ہے کہ خوف کو، تو آپ اللہ پہ جب توکل رکھنے لگتے ہیں تو آپ کی ذہنی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب آپ آئیے روحانی، جب آپ صلاۃ پڑھتے ہیں تو دل میں معافی
کرنا آسان ہوتا ہے، حسد نکالنا آسان ہوتا ہے. دیکھیں سلاد کے جسمانی فائدے ہوئے، جو ذہنی فائدے ہوئے اور روحانی فائدے ہوئے. ابھی جو آپ نے بات کی کہ یہی صفائی دیکھیے تمام اعضاء کی ہے. میں آپ کی اجازت چاہوں تو تھوڑا سا میں ان صاحب کو سپورٹ کروں گا. جب ٹی وی میں ایسے میڈیا میں پاکستانی ایسے چینل ہوں کہ بے حیائی پھیلانے کے لیے کوئی کسر نہ ہو، جس سے ایڈز بھی پھیلے گی، ہیپیٹائٹس بھی پھیلے گا، اسموکنگ بھی پھیلے گی، شیشہ بھی پھیلے گا، شراب بھی پھیلے گی، اس پر ہمارے بزرگوں کو اعتراض نہیں، وہی چینل وہاں چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و فقہا نے تمام موضوعات کو زیر بحث لائے ہیں. اس میں اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم مجھے زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی دوں گا. دیکھیں میں آپ سے حسن زن سے بات کر رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہے. میں آپ کو اگر برا بھلا کہوں تو آپ کو برا لگے گا. تو آپ کے کان آپ کے برین کو کہیں بتا رہے ہیں کہ فریکوینسی کیا ہے. لیکن حلال طریقے سے بھی وہ چیزیں پوری کی جا سکتی ہیں نکاح کے ذریعے. لیکن آج جو ہو رہا ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا تو وہ چیز، لیکن اس سے جو امراض آ رہے ہیں تو ان کو ڈسکس کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھیلانے والوں کو اگر اجازت ہے اور وہ یہ نہیں سوچ رہے شرم و حیا، تو جو پروٹیکشن یا پریونشن کر رہے ہیں، دیکھیں قرآن نے جیسے کہا زنا کے قریب مت جاؤ. ایک کال لیتے ہیں. دیکھیں ان ٹاپکس پہ تو ڈیفینیٹلی ہم ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ ڈسکس کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں تھوڑی سی بات پوری کر دوں. ایک کالر لے لیں ڈاکٹر صاحب. وہ کالر بھی آپ کو پتہ ہے، آپ بھی ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کی ایک اور ہماری بہت ہی ریگولر کالر رضوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کہاں ہیں اتنے دنوں سے؟ میں بس یہیں پہ ہوں، پروگرام دیکھ رہی ہوں. لائٹ کا پرابلم چل رہا تھا بس. ابھی بھی چل رہا ہے. ہاں بس علی عمران صاحب بیٹھے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اور میری بات ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شہزاد نے میرے منہ کی بات لے لی ہے کہ میں یہی ان کو آپ کو کہنا تھا کہ مطلب ایک مکمل انسان جبھی بنتا ہے جو اسلامی کالر بھی ہو. اس لیے کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دونوں بہت ضروری ہوتی ہے جب ایک مکمل پیکیج انسان ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور دوسرے میں یہ بولوں گی کہ دیکھیں جو مطلب روزہ رکھنے سے جو لوگ ڈرتے ہیں، میں نے مطلب اپنے بچوں کو یہ مثال دی تھی کہ روزہ اللہ نے جو روزے رکھے ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے ہم گاڑی کی سروس کراتے ہیں نا، کہ گاڑی کی جب سروس ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنی خوبصورت گاڑی ہوتی ہے، ایسی ہمارا نظام ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے نا. تو ڈاکٹر علی عمران جو ہے میری بات سے ہو سکتا ہے اتفاق کریں کہ میں بات صحیح کہہ رہی ہوں. اور دوسرے میں بولوں گی کہ دیکھیں ایک انسان جو اگر 5 ٹائم کا سجدہ اور حقوق عبادت ادا کر لے تو میں کہتی ہوں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. کسی نہ بیماری کی ہوگی نہ کوئی پرابلم ہوگی اگر 2 ان چیزوں پہ عمل کرے. اور دوسرا ایک میں پوچھوں گی اس پہ مطلب لوگوں کو ہوگا کہ مطلب لوگوں کو جب روزہ رکھتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ضرور ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ سحری وہ اس لیے کھاتے ہیں، مطلب میرا مطلب سمجھیں جو اللہ اللہ سحری میں لوگ کھاتے ہیں کہ وہ سحری کو جب کرتے ہیں تو یہ ذہن میں ایک بات رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا پورا دن کا ہمارا روزہ ہوگا تو وہ سحری کر رہے ہوتے ہیں. اور افطار اس طرح سے کھاتے ہیں کہ پورے دن کا ہمارا روزہ تھا. تو اس کانسیپٹ کو ذرا ڈاکٹر علی عمران ذرا زیادہ اچھا کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بڑی اچھی ڈائٹ کی بات کی. لیکن ایک جگہ ہم سب کو جانا ہوتا ہے. جی. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جی وقفے پہ. تو ناظرین جا رہے ہیں ایک چھوٹے وقفے پہ اور واپس آتے ہیں. رضوانہ صاحبہ کی سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور یہ ہے کہ مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.